سے قبل اپنے اہل سنت برادران کو دعوت دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ شام غریبہ کے بارے میں سوال پوچھنے سے بہتر ہے بھیس بدل کر دنیا کے کسی بھی کونے میں برپا ہونے والی شام غریبہ میں جاؤ اور جا کے دیکھو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور جب دیکھ لو تو ہمارے ساتھ مل کے غاصبوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کرنا، ظالموں پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کرنا، جھوٹوں کے مددگاروں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کرنا، اور پھر سننا کہ ہماری شام غریبہ کا آغاز قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ارے عالیہ کے غم میں شریک ماتمیوں، اس آیے واقعی ہدایہ کا ترجمہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ جو بھی اس کائنات میں آتا ہے اکیلے جا کے اکیلا پلٹتا ہے، مگر اس کے پلٹنے پہ سب کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پلٹتا اکیلا ہے، پڑھنے والے سب پڑھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی جانب پلٹنا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کربلا میں ہوئی جب 72 جنازوں نے مل کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب کے سب اللہ کی جانب پلٹ رہے ہیں۔ سنو گے حسین کے ماتمیوں، اجرکم علی اللہ، حسین پہ رونے والے بڑا معجزہ ہے۔ دنیا پہ رونے والوں پہ دنیا روئی ہے۔ یعقوب یوسف کو بہت روئے ہیں، سنو گے یعقوب یوسف کو بہت روئے ہیں۔ نوح اپنی قوم کے غم میں اتنا غم کرتے رہے کہ ان پہ اتنے پتھر برسائے ان کی قوم نے کہ نوح پتھروں میں دب گئے۔ ان کا نام تھا عبد الغفار یا عبد الملک تاریخ میں، مگر اتنا نوحہ کیا اپنی امت کے مظالم کا کہ نام ہی نوح پڑ گیا، یعنی نوحہ کرنے والا۔ ارے ماتم پہ سوال اٹھانے والوں، ذرا چھٹے سپارے کی پہلی آیت پڑھو، اِلَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ۔ اللہ پسند نہیں کرتا بلند آواز میں رونا پیٹنا، مگر کہ جن پر ظلم ہوا ہو۔ آؤ دیکھو کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں سارا دن ظلم ہوتا رہا، کربلا میں دن کو ظلم ہوتا رہا۔ ہائے شام غریبہ میں ملعونوں نے غیرت کے جنازے نکال دیے۔ سنو گے اجرکم علی اللہ، حسین کے ماتمیوں، تم نے فرض نمازیں آج صلاۃ قائم کی، تم نے فجر بھی قائم کی، تم نے ظہر و عصر بھی قائم کی، تم مغرب اور عشاء قائم کر کے بیٹھے ہو۔ کل کی رات بڑی پرسکون رات تھی، کل کی رات سادات جوان پہرے دے رہے تھے اور سیدانیاں فکر میں تھی، مگر سوئی نہیں، تسبیح و تقدیس کرتی رہی۔ آقا حسین کے لیے فکر مند تھی، تسبیح و تقدیس کرتی رہی۔ پچھلی 9 راتیں سادانیاں سوئی نہیں، حالانکہ سید جوان پہرا دیتے رہے۔ آج کی رات بڑی عجیب ہے حسین کے ماتمیوں، وہ میرے سنی شیعہ ماتمیوں، حسین کے غم میں رونے والوں، آج کی رات اتنی عجیب ہے کہ آج کی رات اکیلی زینب
رات نوجوان کوئی فرات کنارے سوئے گا، کوئی کربلا کی تپتی ریت پہ کہیں شانے کٹا کے سوئے گا، کوئی کربلا کی ریت کے ساتھ سمو تلے پامال ہو کے سوئے گا، کوئی سینے میں برچھی کھا کے سوئے گا۔ سنو گے اجرکم اللہ، میں نے عرض کیا نا، حسین وہ ہے کہ جس کے غم میں حسین کے دنیا میں آنے سے پہلے رویا گیا۔ سنو گے عزادارو، میں ساری روایتیں نہیں پڑھ سکتا جو وقت نہیں، مگر آج اس بی بی کا رونا پڑوں گا۔ وہ بی بی جب حسین نے نازل ہونا تھا تو اپنے بابا کے پاس آئی روتے ہوئے، بابا کی دھاڑیں نکل گئیں۔ مولا محمد رسول اللہ نے چیخ مار کے کہا کبھی نہ رونا پڑے میری ام عبیہا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا یہ جو آنے والا ہے نا، اس نے بڑی عجیب باتیں کی ہیں، یہ روز مجھ سے باتیں کرتا تھا، آج اس نے بڑی عجیب باتیں کی ہیں۔ آج یہ کہتا ہے السلام علیک یا امی، اے میری ماں تجھ پہ میرا سلام ہو، ادبنو کاوریان، میں تیرا بے گورو کفن مارا جانے والا بیٹا حسین۔ اس نے پھر کہا السلام علیک یا امی، اے میری ماں تجھ پہ سلام ہو، ادبنو کاتشان، میں تیرا پیاسا رہ جانے والا بیٹا حسین۔ بابا آخر میں تو حد ہو گئی، اس نے ایک عجیب بات کی، ذرا مجھے سمجھاؤ تو صحیح اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہتا ہے السلام علیک یا امی، اے میری ماں تجھ پہ سلام ہو، ادبنو کا سوکان، محمد کی دھاڑیں نکل گئی۔ کہا بیٹا سوکان اسے کہتے ہیں جو گھوڑوں کے پرسموں کے نیچے اس طرح پامال ہو کہ نہ گوشت کا پتہ چلے نہ ریت کا پتہ چلے۔ ارے قاسم کے بعد حسین تقسیم ہو کے پامال ہوتا گیا۔ کربلا جاتے ہو نا، 22 مربع میل جاگیر علی اکبر سے خاک شفا لے کے آتے ہو۔ سنو گے حسین کے ماتمیوں، حسین زین سے زمین پہ کہاں آئے تھے؟ جو دھو آئے ہو مولا انہیں بار بار لے جائے، جو نہیں گئے اسی بار 40 پہ جاؤ، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا۔ ارے ماتم کرو، آج سادانیوں کے ماتم کی رات ہے، آج شام غریبہ ہے، آج غریبوں کی طرح رو کے دکھاؤ۔ جسے رونا نہیں آ رہا وہ حسین سے معافی مانگے، وہ اپنی رونے والی شکل بنائے۔ ارے شاہراہ سدرۃ المنتہا ہے، کربلا میں حسین کے روضے سے 2-2.5 کلومیٹر دور مقام امام زمانہ ہے۔ اس مقام پہ حسین گرے اور گرنے کے بعد چل کے جانا چاہا اپنے مقتل میں، مگر حسین کس طرح گئے؟ کوہنیوں کے پل جیسے 6 ماہ ریگتا ہے، کوہنی اور گھٹنیوں کے پل۔ ذرا اس سڑک پہ جب جاؤ، جب دعا پوری ہو اور جاؤ وہاں 2 کلومیٹر پیدل چل کے دیکھنا، ہو سکے تو جوتا نہ پہننا، پیدل چل کے دیکھنا، پھر تمہیں قیمت پڑے گی حسین کے کوہنیوں کے بل مقام سدرۃ المنتہا سے اپنے مقتل تک چل کے جانے کی۔ سنو گے عزادارو، حسین کے ماتمیوں، کربلا میں حسین کا ایک ہی بیٹا بچا تھا۔ حسین مدینے میں یہ وہ بیٹا تھا جسے حسین مدینے میں غیرت اللہ کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ کبھی نہ سجاد کہا نہ زین العابدین کہا، جب پکارا غیرت اللہ کہہ کے پکارا۔ ایک دن سنو گے منظر کربلا سے پہلے مدینے کے ہاشمی گھر کا منظر دیکھو۔ ایک دن سجاد گھر آئے، سجاد کی ماں کو جانتے ہو نا، ابھی وقت نہیں، انشاءاللہ چہلم کی مجلس میں عرض کروں گا، ابھی وقت نہیں ہے۔ سجاد کی ماں شہر بانو وضو کر رہی تھی، سجاد
میں داخل ہوئے، سجاد نے آنکھیں بند کر لی، بغیر سلام کیے حجرے میں چلے گئے۔ بی بی شہر بانو وضو مکمل کر کے آئیں آقا حسین کے پاس، کہا آقا حسین آج سجاد کو پوچھو تو صحیح، خیر تو ہے؟ روز گھر آ کے ماں کو سلام کرنے والے نے آج سلام نہیں کہا، کہا سلام نہیں کہا۔ آج حسین نے آواز دے کے کہا، او میرا غیرت اللہ بیٹا، آج تجھ پہ کیا بنی؟ آج تیری ماں کہتی تو نے سلام نہیں کہا۔ کہا بابا میری ماں وضو کر رہی تھی، جب میں گھر داخل ہوا اس نے مسح کرنے کے لیے سر سے چادر ہٹائی، میری آنکھوں کی روشنائی چلی گئی، میں نے گھبرا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ میں کہوں گا غیرت اللہ سجاد تیرا بڑا حوصلہ ہے، مسح کی حالت میں جو ماں کو ننگے سر نہ دیکھ سکے، ہائے کربلا، ہائے جلتے ہوئے خیام، ہائے بے رضا پھوپھیاں۔ سنو گے یہ سجاد ہے، یہ سجاد ہے، اور وہ عالیہ ہے۔ عالیہ نے اپنے نانا رسول کی سنت کو زندہ کیا، جلتے ہوئے خیموں کو غدیر بنایا، اور سجاد جیسے امام کا تعارف کرانے کے لیے پوچھا، سجاد خیموں کو آگ لگ گئی، اب امام ہے وقت کا تو، اب تیری مرضی جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلے۔ سن لیا تم نے حسین کے ماتمیوں، جانتے ہو بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے ہو کہ سجاد نے کہا پھوپھی اماں بالوں میں خاک کربلا ڈالو، اور خاک ڈال کے بالوں کو چہروں کا پردہ بنا کے نکل جاؤ۔ سب بیویاں نکلی، ایک بی بی کے دامن کو آگ لگ گئی، وہ 3.5 سال کی بیوی آگ دامن کو لگی، سجاد سے پوچھنے لگی، سجاد بتاؤ وہ تو لمبے بال تھے ان کے، وہ خاک ڈال کے چلی گئی، کیا ہوا جو میں 3.5-4 سال کی ہوں تو فاطمہ کا نام لے کے میرے بابا نے مانگا ہے، میرے بال اتنے چھوٹے ہیں، میں اب انہیں چہرے پہ کیسے ڈالوں، کہو تو جل کے مر جاؤں۔ یہ کہنا تھا، خیموں میں لگی آگ سکینہ کے دامن کو لگ گئی۔ سنو گے زینب نے سکینہ کو اٹھایا، لے کے گئی زینب باہر۔ اب دیکھو کائنات کو علی ولی اللہ کا تعارف کرانے والی عالیہ نے وقت کے امام کو اپنی پشت پہ اٹھایا۔ سنو گے حسین کے ماتمیوں، سجاد کو اٹھا کے عالیہ باہر لائی، یا ظالموں نے حلہ بول دیا۔ بڑا عجیب منظر دیکھا کربلا نے، زینب کی یا ایھا المدثر والی ماں کی چادر، حدیث کسا والی چادر جو عبداللہ سے اجازت لے کے آئی تھی، اس چادر کا ایک کونا شمر کے نیزے کی کونے پر ایک سرا زینب کے ہاتھ میں، زینب دھاڑے مار رہی ہے، اور ظالم یہ چادر چھوڑ، یہ ایھا المدثر والی چادر ہے، یہ مباہلہ والے پانچوں کو شفا دینے والی چادر ہے، یہ قصہ ہے میری ماں فاطمہ کی۔ سنو گے عزادارو، بڑا عجیب منظر دیکھا اس کائنات میں، بڑا عجیب منظر دیکھا۔ قافلہ سوار ہوا، قافلے کو لے کے چلے۔ میں نے مختصر تو کر دیا، مگر سنو گے پہلی دفعہ زینب گری، پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے، خیموں سے بے پناہ اونٹوں پہ زینب سوار ہوئی۔ قافلہ چلا، جیسے ہی قافلہ چلا بھیا کے لاشے پہ آئی زینب، تو بے پالا نے اونٹ سے پس
से गर्दन बंधे हाथों से भैया के बेगौरो कफन लाशे को देख के ज़ैनब ने खुद को गिराया ऊंट से, भैया के कदमों में गिरी, पैन करके कहती है हुसैन तेरा गला चूमा था, मेरी गलायां चूमी थी, तेरा लिबास कहाँ गया, तेरा मामा कहाँ गया, हुसैन तेरा पैरहन कहाँ है, हुसैन तेरी अंगूठी कहाँ है, अंगूठी का नाम आना था, हुसैन का हाथ उठा, कहा देख बहन अंगूठी नहीं बजदल मालूम, जब उससे अंगूठी नहीं निकली। सुनोगे, बड़ा सब्र है तुम्हारा, बड़ा दिल है तुम्हारा, तुमने आराम से सुन लिया कि हुसैन ने हाथ बुलंद किया और हाथ में अंगूठी नहीं थी। सुनोगे हुसैन के मातमियों, अब जो हुसैन ने अपना मसाइब पढ़ा बहन के पास, कोई गम न दे। जब भाई को कोई गम होता है ना, भाई बहनों के पास जाके अपना गम गलत करते हैं, अपना गम सुनाते हैं, अपने गम में हमदर्दी मांगते हैं। सुनो अज़ादारो, भैया हुसैन ने करबला की तपती रेत पे ज़ैनब से क्या कहा, कहा बहनों ज़ैनब मेरी उंगली में इतना वरम आ गया था, जब मजदल मालूम ने अंगूठी निकालना चाही तो वरम की वजह से उंगली नहीं निकली, उसने अपना खंजर सीधा करके एक पत्थर पे रखा, मेरा हाथ ऊपर रख के उसने ऊपर से एक पत्थर मारा, जालिम सिर्फ अंगूठी नहीं मेरी उंगली भी ले गया। सुनो क्या अज़ादारो, असीर आ गए करबला में, असीर आ गए करबला से कूफा, कूफा से शाम, तुम्हारी ज़हमतों को तमाम करो। सुनोगे अज़ादारो, 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 ये जब काफिला शाम पहुंचा तो वहां एक रस्सी में 18 गले, बीबियों के 18 गले, बाबू साद में बीबियों को खड़ा किया गया। सुनोगे अज़ादारो, अब जो हुसैन की सकीना भी इन्हीं 18 गलों में एक गला थी, सब बीबियों के कद बराबर थे। हुसैन की सकीना 4 साला, इतना कद नहीं था। सुनोगे अज़ादारो, कोई बीबी भी कदम उठाती थी रस्सी में तनाव आता था, सकीना के कदम उठ जाते थे। सुनोगे हुसैन के मातमियों, उन जालिम कुर्सी नशीनों में एक रोम का सफीर भी था, इसने यजीद को कहा कि इस बच्ची की रस्सी को कुशादा कर, मैं रात से देख रहा हूँ ये बच्ची को 4 दफा गश आया है मगर रस्सी की वजह से गिर नहीं सकी। जब जब गश आया हालत गशी में इसके पांव उठ गए, इसकी गर्दन से सांस रुक गया। अब यजीद ने किसी मलून को हुक्म दिया कि बच्ची से मैं कलाम करना चाहता हूँ, इसकी रस्सी को खोलो। अब कोई मलून रस्सी खोलने लगा, सज्जाद ने बढ़ के आवाज दी, मुझे हुसैन रहने दे, मुझे अब्बास बनने में मजबूर ना कर, मैं खोलता हूँ, मेरे हाथ खोल। मैं सकीना की रस्सी खोलता हूँ, सकीना की रस्सी खोली। अब इस मलून ने कहा, सुना है सकीना तेरा बाबा तुझसे बहुत प्यार करता था और प्यार करते हुए तुझे खजूरें खिलाता था, तू क्या खजूरें खाएगी? सुनोगे अज़ादारो, वो बच्ची जिसने पानी नहीं पिया था, असगर की जानब लेके भागी थी, उस बच्ची ने खजूरों के लिए इशारा नहीं किया मगर ये मलून जुल्म करना चाहता था। कहता बच्ची मैं तुझे खजूरें खिलाता हूँ, ऐसा कर ये जो सामने थाल है ना इसका गुलाब उठा, इसके नीचे तेरे बाबा ने तेरे लिए खजूरें भिजवाई हैं, बाबा का नाम आना था। सकीना ने जो गुलाब उठाया नीचे हुसैन का सर, सकीना की दाढ़ें निकल गई। बाबा तेरी सकीना लूटी गई, तेरी सकीना के दुर छीने गए, तेरी सकीना को तमाचे मारे गए। हाय शाम
صاحب والی چادر پہ جو مخدومہ عالیہ کو دی تھی، ارے بابا حسین میری پھوپھی عالیہ نے اس چادر پر عباس کے کٹے شانوں کو قلم بنا کے علی اکبر کے سینے سے سرخ روشنائی لے کے اس چادر پہ بڑی محنت سے لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہائے شان غریبہ، غریبوں کی شام آ گئی، مدینے کے امیر غریب ہو گئے، سادات کے چراغ بجھ گئے، ماتم حسین۔